لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اور تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا ہے۔ عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ عورتیں تمہارا اوڑھنا بچھونا ہیں اور تم عورتوں کے اوڑھنا بچھونا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ میں اپنی جانوں پر خیانت کر رہے تھے، بس اللہ نے تم سے درگزر کیا، تمہیں معاف کیا، لہذا اب رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے مشغول ہو سکتے ہو اور طلب کرو اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی گئے۔ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کا فجر کا صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ نہ ہو جائے، اور روزے کو رات تک مکمل کرو، پورا کرو، اور اعتکاف کی حالت میں مسجد میں اپنی بیوی سے ملاقات نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ احکام میں پر عمل کریں، بچنے کی چیز سے بچ سکے۔ اس آیت کا پس منظر شان نزول، اس میں بتایا گیا کہ عورتوں سے رمضان کی راتوں میں ملنا حلال ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پہلے رمضان میں عورتوں سے رات میں ملاقات، صحبت، ہم بستری حرام تھی، اب اس آیت نے آ کر حلال کر دیا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شروع اسلام میں جب روزے فرض ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا یہ حکم نازل فرمایا تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد کھا پی لیے، ایک بار سو گئے، وہاں سے ہر چیز حرام ہو گئی، کھانا حرام، پینا حرام، بیوی سے ملاقات حرام۔ اگر کوئی مغرب پڑھ کے سو گیا یا کوئی عشاء پڑھ کے سو گیا، پھر بعد میں اس کی آنکھ کھلی تو نہ پانی پی سکتا تھا، نہ کھانا کھا سکتا تھا، نہ سحری کر سکتا تھا، نہ کچھ کر سکتا تھا۔ ہوا یہ کہ صحابہ پر یہ حکم بڑا مشکل جانے لگا، لیکن صحابہ عمل کرنے والی ہستیاں تھیں، وہ عمل کر رہے تھے لیکن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایک صحابی جو مزدور تھے، دن بھر مزدوری کرنا، وہ صحابی قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر کر اپنے گھر لوٹے تو بیوی سے کہا کہ مجھے افطار کے لیے کچھ دو۔ بیوی نے کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ ٹھہرو میں پڑوسی سے کچھ مانگ کر لاتی۔ بیوی مانگنے کے لیے گئی کھانا، جب واپس آئی تو شوہر سو چکے تھے۔ اب شوہر کو جگایا تو شوہر کہنے لگے تو اب میں تو کھا نہیں سکتا کیونکہ روزہ شروع ہو گیا۔ تو پھر بیوی نے وہ کھانا کھا لیا۔ دوسرے دن پھر شوہر ویسے ہی کام پر چلے گئے، لیکن پہلے دن بھی بھوکے اور دوسرے دن بھی بھوکے، ان کو برداشت نہیں ہوا اور دوپہر کے وقت میں چکر آ کر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اس کے بعد حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں پھر دیگر صحابہ سے معاملہ یہ ہوا کہ صحابہ طاقتور جماعت کا نام تھا، صحابہ کی بیویاں بھی طاقتور، تھکا کے مزدوری کرنے والے صحابہ تھے، دن بھر میں تھک جاتے تھے۔ رات میں کچھ صحابہ سو گئے اور اٹھے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پھر ملاقاتیں کر لی، مشغول ہو گئے بیویوں میں، اور پھر افسوس بھی کرنے لگے۔ پھر اللہ کے رسول کے پاس آ کر رونے لگے کہ اللہ کے نبی، روزے کی حالت میں ہم سے ایسا ہو گیا، اب ہمارے اوپر کیا گناہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو بیان کر رہے کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، دین میں تو نہیں حلال ہے لیکن رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے تمہاری بیوی حلال ہے۔ اور پھر دیکھو قرآن نے کتنا اچھا لفظ استعمال کیا کہ تم بیوی کے کپڑے ہو، لباس ہو، اور بیوی تمہارا لباس ہے۔ اسی سے علماء کرام نے لکھا یہ بات اس آیت کی روشنی میں کہ جو لوگ اپنی بیوی کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرتے، کیسے عجیب ہے، یعنی وہ اپنے لباس کے عیب کو لوگوں کو بتا رہے اس میں یہ عیب ہے،
یہ دھبا لگ گیا، یہ چیز پھٹ گئی، لوگوں کو بتاتے پھر رہے وہ۔ اپنے لباس، اپنی بیوی کی بدنامی کرنا ایسا ہے جیسے اپنے لباس کے عیوب کو، اپنے جسم کو ڈھکنے والا لباس جو اپنی عزت کا لباس ہوتا ہے، اسی کو لوگوں کے سامنے کیا کرنا ہے، تار تار کرنا ہے۔ اتنا بہتر لفظ قرآن استعمال کیا، اس لیے ہم نے جس کو اپنی بیوی بنا لیا، شریک حیات بنایا، اب وہ ہمارا لباس بن گئی۔ اب ہماری ذمہ داری اس کے عیبوں کو ظاہر نہ کرے۔ ہر عورت، ہر مرد عیب، کوئی نہ کوئی عیب اس کے اندر ضرور ہے۔ بے عیب صرف اللہ کی ذات ہے، اور عیبوں سے بچایا اللہ کے رسول کو، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے۔ باقی جتنے بھی انسان ہیں سب میں عیب ہے، بے عیب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو عورتوں میں بھی کچھ عیب ہے تو ہم شوہروں میں بھی کچھ عیب ہے، تو اللہ نے دونوں کو حکم دے دیا کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے، اپنے لباس کو تار تار نہ کرو، اپنی عزت کو۔ لباس آدمی کا عزت ہوتا ہے، کسی کے کالر کو پکڑ لو اس کی بے عزتی ہو گئی، گل چانٹی پکڑ لو بولتے نا، گل چانٹی پکڑ لیا اس کی بے عزتی ہوئی ہو گئی۔ تو لباس کو پکڑنے سے عزت چلے جاتی ہے آدمی کی۔ تو عورتیں ہمارا لباس ہے اور ہم عورتوں کا لباس ہے، اس لیے ہم اپنے گھر کی بات دوسروں تک نہ بیان کریں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ مردوں کی بات کو، مردوں کے گھر میں ہوئی ہوئی کاموں کو اپنے گھر والوں سے بھی، اپنے ماں باپ سے بھی بیان نہ کرے، اپنے شوہر کے عیبوں کو کسی کے سامنے نہ کھولے۔ بہرحال آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ تم خیانت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال جو تم نے غلطیاں کر دی گئیں ہم نے اسے معاف کر دیا، اور ہم نے اسے درگزر کر دیا۔ جو کچھ غلطیاں تم سے ابھی تک ہوئی، روزہ رکھنے کی حالت میں رات میں گئے، آپ سے جو کچھ بھی غلطیاں ہوئی ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آگے قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اب تمہارے لیے جائز ہے رمضان کی راتوں میں بیوی سے ملاقات کرنا، اور اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے لکھ دی گئیں، کھانا پینا سحر کے وقت تک، صبح صادق تک، اور ملاقات کرنا بیوی سے، تو اب تم اس کو طلب کرو، اس کی تیاری کرو، کھاؤ پیو بالکل جب تک کہ صبح صادق کا وقت نہ آ جائے، اور بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں صبح صادق تک۔ آگے اللہ تعالیٰ کرے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاری کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ کل بھی مفتی عمران صاحب نے بتایا نا کہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا، صحابہ کی زبان بھی عربی تھی، لیکن صحابہ بھی بہت ساری آیاتوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے اللہ کے رسول کے بغیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سمجھاتے نہیں صحابہ نہیں سمجھتے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، اسی آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے ایک صحابی کا واقعہ، کہ وہ صحابی نے آیت سن لی ہے، اللہ کے نبی سے چلے گئے، تفسیر نہیں سنے، سمجھے نہیں، بس آیت سنے اور چلے گئے۔ اب انہوں نے کیا کہ رات میں کالے دھاگے کو سفید دھاگے کو دونوں کو ملا کر رکھ دیے۔ اب وہ انتظار میں کھاتے جا رہے ہیں، اور یہ انتظار میں ہے کہ یہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے گا۔ حالانکہ سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے، فجر کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ مراد ہے، اور کالے دھاگے سے مراد رات ہے، یہ جو رات چڑھ رہی ہے۔ لیکن وہ بھی اس سے نہیں سمجھ سکے۔ قرآن پاک دیکھو، اسی لیے منع کرتے کہ بھی قرآن پاک کو ہم ہر کس ناکس قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی دوسری آیت ہے، قرآن کو سمجھنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حضرات صحابہ کے قول کو دیکھنا، مفسرین نے جو نقل کیا اللہ کے رسول کی باتوں کو، صحابہ کو، وہ ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ اور قرآن پاک میں اپنے دل سے کہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو اپنی طرف سے قرآن میں کچھ کہیں گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بہرحال صحابی نے اس طرح کیا، اور حضرت بلال اذان دینا شروع کر دیے۔ حضرت بلال کے بعد ایک صحابی اور اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال کی اذان پہلے ہوتی تھی، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد، کچھ وقت کے بعد وہ صحابی اذان دیتے تھے، وہ صبح صادق کی اذان ہوتی تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا تھا کہ بلال کی اذان سے تم پریشان نہیں ہو جانا، بلال کی اذان سے کھانا بند مت کرنا، بلال کی اذان تو پہلے ہو جاتی ہے، وہ بلال کی اذان تو تہجد کے لیے ہوتی ہے، تم فلاں صحابی جو اذان دیا کرتے تھے فجر کے وقت، صبح صادق کے اول وقت میں اذان دیتے تھے، جیسی صبح صادق شروع ہوتی ان کے وقت تک آپ لوگ کھانا کھا سکتے ہیں، اس کے بعد جیسی ان کی اذان سنیں اس سے پہلے بند کر دینا۔ تو یہ صحابی نے اذان سنے، اور اللہ کے رسول کے پاس ہے کہ اللہ کے رسول یہ کالا دھاگا تو سفید دھاگے سے الگ ہی نہیں ہوئے دونوں ایک دوسرے سے، اور پھر یہاں تک کھانے کا حکم دے ہوئے ہیں، ادھر تو اذان ہو گئی۔ اللہ کے رسول کا اس سے مراد یہ نہیں ہے، صبح صادق مراد ہے اس سے۔ پھر ان صحابی کو کہا کہ آپ کا روزہ نہیں ہوا، آپ روزے سے رہو اور آئندہ قضا کر لینا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں حد بتا دی، سحری کی آخری حد کتنی ہے؟ صبح صادق کا اول وقت، یہاں تک حد ہے۔
علماء اکرام کہتے گئے کہ آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ اللہ نے یہ حد بتا دی، اب روزے کی حد، افطار کی حد اور سحری کی حد اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ روزے کے اندر حدود کیا ہے، آپ کو روزہ کس طرح گزارنا ہے، کھانا پینا اور ملاقات سے ہم بستری سے بالکل بچے رہنا، یہ حد بتا دی۔ افطار کی حد یہ بتا دی، ثم اتم الصیام الی اللیل، روزے کو مکمل کرو رات شروع ہونے تک، جیسے ہی رات شروع ہو جائے آپ کا روزہ مکمل ہو گیا، اب افطار کر لو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حد بتا دی سحری کی آخری حد کہ آپ کھاؤ پیو پوری رات میں کب تک بھی کھا پی سکتے گئے، لیکن جیسی صبح صادق ہو گئی اب آپ ایک سیکنڈ ایک منٹ بھی آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اس کو کھا نہیں سکتے آپ بالکل۔ پہلے کیسے ہوتا تھا کہ پہلے اذان کا لوگ انتظار کرتے تھے، مؤذن بھی کیسے ہوتے تھے پہلے، ضعیف ہوتے تھے اور پڑھے لکھے نہیں، ان پڑھ ہوتے تھے، دین سے بے دین ہوتے تھے اکثر مؤذن پہلے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی واحد برکت ہے، یہ ایک دعوت تبلیغ کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جوان لوگ مؤذن مل رہے ہیں مسجدوں کو، یہ دعوت تبلیغ کی برکت ہے۔ دعوت تبلیغ کی بہت ساری خوبیاں ہیں، اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جوان لوگ مؤذن ملے اور بہت اچھے تلفظ والے اذان دینے والے مؤذنین مسجد کو ملے ہیں۔ تو پہلے لوگ اذان بھی لیٹ دیا کرتے تھے اور لوگ انہی کے اذان کے بھروسے پر روزہ رکھتے تھے، سحری کھاتے تھے، وہ اذان جب تک دیتے یہ سحری کھاتے رہتے، روزہ ہوتا نہیں ہوتا بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن یہاں پہ قرآن پاک کی جو آیت ہے فلا تقربوها، اس سے علماء نے لکھا ہے کہ صبح صادق تک ہم لوگوں کو سحری کرنے کی اجازت ہے، لیکن فلا تقربوها کی آیت بتا رہی ہے کہ احتیاط اتنا کرو کہ سحری کی حد ختم ہو جا رہی ہے اس حد میں مت جاؤ، فلا تقربوها، جو اللہ نے حد بتا دی اس حد کو ذرہ برابر بھی کراس مت کرنا، ایک لقمہ بھی اور ایک چھینٹا بھی پانی کا اور ایک ذرہ بھی اب تمہارے حلق میں بالکل نہیں اترنا، اگر منہ میں لقمہ ہے تو اسے باہر رکھ دینا، لیکن حد کو پار نہیں کرنا۔ سحری کے آخری حد صبح صادق کا پہلا حصہ ہی ہے، اس لیے علماء کرے 1-2 منٹ پہلے صبح صادق کے سحری ختم کر دینا۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احکام اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جہاں رکنے کا اللہ نے بولا وہاں پہ تم رک سکے، اور جہاں کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بولا وہاں پر تم لوگ عمل کر سکے۔ روزے کا پہلا حکم ایسا تھا کہ شروع کے اندر روزے کا اللہ نے بہت آسانی دی، جتنے اللہ نے احکام اتارے آسانی دیتے دیتے اتارے، بعد میں پھر اس کو مضبوط کیا۔ روزے کا معاملہ بھی پہلے ایسے تھا، شروع میں روزہ رکھنا سب کے لیے ایسا تھا کہ جس کی مرضی ہے روزہ رکھو، جس کی مرضی نہیں ہے وہ روزہ مت رکھو، فدیہ دے دو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، تمہارے روزے کا فدیہ ہو گیا۔ پھر بعد میں کہا کہ بیمار ہے جو تو وہ بھی روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے، مسافر ہے بعد میں قضا کر لے۔ لیکن پھر جب کچھ دن گزر گئے، لوگ تھوڑے عادی ہو گئے روزہ رکھنے کے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فمن شہید منکم الشہر، جو بھی رمضان کا مہینہ پائے، جو بھی مسلمان رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب اس میں ایک بات یہ آ گئی تھی کہ پھر مسافر کیا کرے، بیمار کیا کرے، تو پھر اللہ نے ڈبل سے دوسری آیت نازل فرمائی کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا او علی سفر، جو بیمار ہے یا سفر کے جس کو سفر میں جانا ہے وہ روزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، فعدۃ من ایام اخر، پھر جب سفر ختم ہو جائے صحت مند ہو جائے تو پھر روزے کی قضا کر لینا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آسانی کے آسان، رمضان نماز بھی ڈائریکٹ پوری 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی، نماز بھی پہلے دو ہی نمازیں تھیں، بس 2 نمازیں تھیں، ایک تھی فجر کے پہلے کی نماز جو صبح صادق میں ہم لوگ پڑھتے فجر کی نماز، وہی فجر کی نماز تھی صبح صادق کے پہلے صبح صادق کے وقت میں، اور دوسری نماز تھی سورج غروب ہونے کے وقت میں۔ یہ 2 نمازیں تھیں معراج کے موقع پر، معراج کے موقع تک، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ 2 نمازیں بھی نہیں تھیں، یہ 2 نمازوں کے وقت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا حکم تھا بس شروع اسلام میں۔ پھر معراج میں اللہ کے نبی آسمان پر گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، پھر 5 نمازیں فرض ہوئی، اللہ کے نبی 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، اور پھر جبریل علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر باقاعدہ بتایا کہ اب نماز پڑھیں گے کیسے اور وقت کیا رہیں گا۔ تو 3 دن تک جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھائی، اللہ کے نبی کو لے کر نماز پڑھائی آپ نے۔ پہلے دن نماز پڑھائی اول وقتوں میں، پورے 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائی، پھر دوسرے دن نماز پڑھائی آخری وقت میں، اور پھر تیسرے دن نماز پڑھائی درمیانی وقت میں، اور پھر بتا دیا کہ ان اوقات میں کب بھی آپ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نصیب عمل توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔